پھر دودھ کا ذکر فرمایا۔ ماں جب بچہ جو ہے پیٹ میں اس کے بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ امید سے ہو جاتی ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ بچے کو لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، یعنی 7واں 8واں 9واں مہینہ آتا ہے، اس وقت بہت زیادہ اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ ہی خوراک لے لیتا ہے۔ بلکہ اطباء تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے نا، عورتوں میں جوڑوں میں درد، اس کی ایک وجہ اس کو دودھ پلانا ہے بچے کو۔ وہ ہڈیوں کا رس پلا دیا اس نے اپنے بچے کو۔ آج وہ بچہ سمجھتا نہیں، کہتا ہے جی کیا جی ہمارے لیے کیا کیا، اب چل بھی نہیں سکتے، اب اٹھ بھی نہیں سکتے، اب آپ کو بھی آپ کھانستے رہتے ہیں، آپ یوں کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو کہا بھی ہے، آپ کو یہ بھی کہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ یہ جو اس حال کو پہنچی ہے، اور اس کا والد جو اس حال کو پہنچا ہے، یہ اس پر ہی سارا کچھ نچھاور کیا ہے اس نے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ 3 درجے جو ہے ماں کو فضیلت حاصل ہے اس کے باپ کے اوپر۔ حدیث ہے، یہ غالباً بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ سب سے زیادہ حسن اخلاق کا کون مستحق ہے میرے لیے؟ آپ نے 3 بار فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی بار اس نے فرمایا تیرا باپ۔ خدمت میں یاد رکھیے گا، اصولی مسئلہ ہے، خدمت میں ماں جو ہے وہ پہلے ہے، 3 درجے پہلے ہے خدمت میں، ماں 3 درجے پہلے ہے، اور حکم ماننے میں، تعظیم میں باپ جو ہے وہ ماں سے آگے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آئے ہیں، دونوں والدین بیٹھے ہیں، کہتے ہیں پاؤں دباؤ، تو ماں کے پاؤں دبانے کا حکم ہے، اور اگر حکم دونوں دیتے ہیں کام کے بارے میں تو باپ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ خدمت میں ماں پہلے ہے اور حکم میں باپ پہلے ہے، اور اگر یہ لڑیں آپس میں، پھر نہ ماں کی حمایت کرنی ہے نہ باپ کی حمایت کرنی ہے۔ لوگ یوں کرتے ہیں، ماں کی حمایت کرتے ہیں عام طور پر، اور باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں، ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی باپ ہے تمہارا، باپ کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، تو کتنا کچھ باپ نے کیا اس بات کے لیے۔ ماں تو گھر میں بیٹھی ہے نا، جو کچھ بھی کر رہی ہے گھر میں بیٹھی ہے، باہر کے جو حالات ہیں، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی کتنے سارے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ان باتوں کا، باپ جو کچھ پاپڑ بیلتا ہے اولاد کے لیے وہ وہی جان سکتا ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا جب تک کہ وہ خود باپ نہیں بن جاتے۔ نہ اپنی صحت دیکھتا ہے، نہ اپنی جو ہے وہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ دنیا کی جو ہے وہ نفرتیں دیکھتا ہے، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے عیش و آرام کی اسے فکر ہوتی ہے، نہ اپنے کھانے پینے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ صبح نکلتا ہے، رات گئے گھر آتا ہے، بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ آج جو ہے وہ تو ماں کو بھی ماننے والے لوگ بڑے کم ہیں، ماں کا احسان بھی نہیں مانتے، لیکن یہ کہ باپ کا احسان ماننے والے تو اس سے بھی زیادہ کم ہیں، اور باپ کے ساتھ جو ہے زبان درازی بہرحال لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس دور میں بھی کرتے ہیں۔ صاحب وہ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا شکر کر اور والدین کا شکر ادا کر، ٹھیک ہے جی۔ اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا اللہ عز و جل نے۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ عبادت اور ریاضت اس کی قبول ہے جو والدین کی بھی خدمت ساتھ میں کرتا ہوں۔ دونوں چیز اللہ نے جوڑی ہے نا جی۔ بلکہ روایات میں آیا، صاف صاف حدیث ہے، اللہ عز و جل اس بندے کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض قبول فرمائے گا جو والدین کا نافرمان ہے۔ ماں کے بغیر بھی بات بننے والی نہیں ہے، باپ کے بغیر بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ باپ کے پاس آج 4 پیسے آنے شروع ہو جائیں نا تو اس کے دل میں یہ نہیں آتا میں زیادہ سارے سوٹ سلواؤں گا، اب میں بہترین کھانے کھاؤں گا، اب میں اپنے لیے مکان تعمیر کروں گا، اب میں یہ کروں گا، میں اپنے خواب پورے کروں گا۔ نہیں، اسے پوچھو بچوں کا ذہن میں آتا ہے اس کے لیے، اب میں اس کے لیے یہ بنا دوں گا، میں اس کے لیے یہ بنا دوں گا، میں اس کے لیے یہ کر دوں گا۔ یعنی اس کو اپنی زندگی ہوتی کوئی نہیں، اس کی بچوں کی زندگی ہوتی ہے اس کی زندگی میں، لیکن یہ کہ بچے اس بات کو بہرحال جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور وہ کھو دیتے ہیں جب اس نعمت کو، پھر انہیں جو ہے پتہ چلتا ہے، اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں انہیں پھر بھی کوئی نہیں پتہ چلتا ہے